بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ وہ قیامت جس کا آنا طے ہے، وہ قیامت جس کے آنے کی خبر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ قیامت کی شام کیسی ہوگی؟ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس خوفناک دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایسی ہی عام سی گرم یا سرد دوپہر ہوگی۔ پتہ نہیں وہ گرمی کا تپتا ہوا سورج ہوگا یا سردی کا کپکپاتا ہوا دن ہوگا۔ شام حسب معمول ڈھلے گی اور دن کو الوداع کہے گی۔ دن اور رات حسب معمول یہ کہہ کر جدا ہوں گے کہ کل پھر ملیں گے۔ پرندے گھونسلوں کی طرف حسب دستور لوٹیں گے۔ تاجر اپنی ترتیب پر گھروں کو لوٹیں گے۔ مائیں بچوں کو سلا کر بستر پر دراز ہوں گی۔ تھکے ہارے مزدور اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ بادشاہ اپنے تخت شاہی پر دراز ہوگا۔ وزیر اپنے تخت وزارت پر دراز ہوں گے۔ پولیس والے اپنی چوکی پر پہرا دیتے دیتے یہ سوچ کر اونگ رہے ہوں گے کہ کب صبح ہوگی اور میری ڈیوٹی تبدیل ہوگی۔ رات کو کسی دلہن کو مہندی لگائی گئی ہوگی کہ ابھی بارات آنی ہے، اور کہیں بارات آ گئی ہوگی۔ کسی کی نئی دکان کا افتتاح ہونا ہوگا، کسی نے نیا گھر بنایا ہوگا اور صبح کو نئے گھر منتقل ہونا ہوگا۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ آج بھی ہو رہی ہوں گی، اور قیامت کی شام بھی بالکل عام سی شام ہوگی۔ ایسی ہی ایک شام آئے گی، ہولے ہولے اور دھیرے دھیرے آئے گی اور سارے عالم پہ چھا جائے گی، اور پھر سورج حسب دستور اسی طرح اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے گا اور عالم سے اندھیرے کو جدا کر دے گا۔ کوے آنکھیں کھولیں گے، مرغے اذان دیں گے، بلبل کے نغمے ہوں گے اور کوئل کی کوکو ہوگی، چڑیوں کی چہچہاہٹ ہوگی اور جھرنے اسی طرح بہہ رہے ہوں گے۔ دریاؤں میں طغیانی حسب دستور ہوگی، سمندر میں موجوں کی اٹکھیلیاں حسب دستور ہوں گی۔ سبزی لینے والے صبح صبح سبزی منڈی کو جا رہے ہوں گے اور کام کاج والے گاڑیوں کے اڈے کی طرف جا رہے ہوں گے۔ ڈرائیور گاڑیاں چلا رہے ہوں گے اور مائیں بچوں کو اسکول کے لیے تیار کر رہی ہوں گی۔ کوئی مکھن کا پیڑا نکال رہی ہوگی تو کوئی ڈبل روٹی پر مکھن لگا رہی ہوگی، اور کوئی پراٹھا توے پر ڈالنے جا رہی ہوگی۔ کسان نے ہل کھیت میں ڈال دیا ہے، دکاندار نے دکان کھول لی ہے۔ گاہک نے آ کے قدم رکھا تو دکاندار نے مرحبا کہا۔ 10 میٹر کپڑا طے پایا، دکاندار نے کپڑا ناپا اور کاٹنے کے لیے کینچی چلانے لگا۔ ادھر دکاندار کینچی چلا رہا ہے، ادھر گاہک پیسے گن رہا ہے، اور ادھر کاشتکار کا ہاتھ بلند بیج بکھیرنے کو ہے۔ ادھر دلہن کے لیے اس کی سہیلیاں اور بہنیں آئی بیٹھی ہیں، ادھر باراتی آئے بیٹھے ہیں۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب بارات چلے گی، کب باجا بجے گا اور کب دولہا آئے گا۔ وہ ایک ایسا ہی عام سا دن ہوگا اور حسب معمول کے کام جاری ہوں گے، دنیاوی معاملات جاری ہوں گے کہ اچانک ایک ہیبت ناک آواز آئے گی۔ وہ آواز اتنی ہیبت ناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر دکاندار کے ہاتھ سے کینچی گر جائے گی، گاہک کے ہاتھ سے پیسے گر جائیں گے، کاشتکار کے ہاتھ سے بیج گر جائے گا، دلہن کے گجرے ٹوٹ جائیں گے، مہندیاں گر جائیں گی، دلہن اپنی جان بچا کے بھاگے گی، دولہے کو اپنی بارات یاد تک نہ ہوگی، لڑکی والوں کو زیورات میں سجی اپنی بیٹی یاد نہ ہوگی، تو دولہے والوں کو گھوڑے پہ چڑھتا اپنا بیٹا بھول جائے گا، مراسیوں کو اپنے ڈھول بھول جائیں گے، سیاست دانوں کو اپنی سیاست یاد نہ ہوگی۔ وہ خوفناک آواز پورے جہان کا کلیجہ چیر دے گی۔ انسان کا کلیجہ ہے ہی کتنا، قرآن کے مطابق وہ آواز اتنی ہیبت ناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر زمین و آسمان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، پہاڑوں کے بہتے ہوئے چشمے
خشک ہو جائیں گے۔ ماؤں کے ہاتھوں سے وہ نوالے گر جائیں گے جو وہ اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوں گی۔ وہی ماں جو چند لمحے پہلے اپنے بچے کو میرا چاند کہہ کر اس کا ماتھا چوم رہی ہوگی، اسی بچے کو کسی ٹوکری کی طرح ہوا میں اچھال دے گی کہ یہ مرتا ہے تو مرے، میری جان بچ جائے۔ لیکن آج بچے تو کون بچے اللہ کے سوا۔ آج ہر شخص پر اتنا خوف طاری ہے کہ اسے بچوں کی پکار سنائی نہیں دے رہی۔ آج دھرتی پر مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ قیامت صرف کافروں کے لیے ہے، مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ اس دن انسان اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے گھروں کو گرتا ہوا دیکھے گا، سنگ مرمر کی اینٹوں کو ادھڑتا ہوا دیکھے گا، اپنے اسلحے کو بکھرتا دیکھے گا، اپنے تخت کے پرزے ہوتے دیکھے گا، اپنی طاقت کو ٹوٹتا دیکھے گا، اپنے جسم کو ساتھ چھوڑتا دیکھے گا۔ آج بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ، آج چھپ سکتے ہو تو چھپ کے دکھاؤ۔ آج نہیں بھاگ سکتے، آج نہیں چھپ سکتے، آج موت کا دن ہے۔ آج کائنات کی ہر چیز کی موت ہے، آج ساتوں آسمانوں کی موت ہے، آج فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی، جبرائیل سے کہو مر جائے، میکائیل سے کہو مر جائے۔ یہ سن کر اللہ کا عرش کانپ جائے گا اور کہے گا، یا اللہ، کیا جبرائیل بھی مر جائے؟ کیا میکائیل بھی مر جائے؟ یا اللہ، ان کو تو بچائیں، ان کو تو بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، خاموش، آج میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکتا۔ کوئی آنکھ ہے تو دیکھے اللہ کی بے نیازی کو۔ آج جبرائیل بھی تڑپ کر مر گیا، آج میکائیل بھی چکرا کر گر گیا۔ آؤ چشم تصور میں اسرافیل کو بھی گرتے دیکھو، آج عرش کے فرشتوں کو بھی گرتے دیکھو۔ اب ایک عجیب منظر ہے، ایک ہیبت ہے، ایک سناٹا ہے، ایک خوف ہے۔ اوپر اللہ ہے اور نیچے اسرائیل کی ٹانگیں کسی بکری کے بچے کی طرح کانپ رہی ہیں۔ اللہ شان بے نیازی سے فرما رہا ہے، کون باقی؟ اسرائیل کہے گا، یا اللہ، اوپر تو باقی اور نیچے اسرائیل باقی۔ پھر آواز آئے گی، تو بھی مر جا میرے اس امر کے ساتھ جس امر سے میں نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ کوئی اسرائیل کو مرتا دیکھے مگر کوئی ہے نہیں جو دیکھے۔ پھر اللہ فرمائے گا، ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے، ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے۔ لیکن اس دن کوئی آواز نہیں ہوگی، اس دن تن و تنہا اللہ کی ذات باقی ہوگی جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ ہے وہ دن جس کا آنا طے ہے، یہ ہے وہ دن جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ اس دن کچھ باقی نہ ہوگا۔ اس ٹوٹ جانے والے جہان سے عبرت لو، اللہ کے واسطے اس کا حرص چھوڑ دو، اس کے دیوانے نہ بنو۔ سائے کے پیچھے بھاگنے والے کے لیے دیوار کے ساتھ ٹکرانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ریت پہ پانی تلاش کرنے والے کے لیے سوائے پیاس کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی عزت سے دھوکہ کھانے والے کے لیے سوائے ذلت کے کچھ نہیں ہے۔ اس کی جوانی پر اترانے والے کے لیے بڑھاپے کی خوفناک آہیں ہیں، سسکیاں ہیں۔ اس دن کا انتظار کرو جب بڑھاپا اس کی جوانی کو کھا جائے گا۔ اس دن کا انتظار کرو جب اس کی اولاد بھی کہے گی کہ اماں مرتی ہی نہیں، ابا مرتا ہی نہیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس دن کے لیے تیاری کرو
جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ ہر آدمی اس دن اپنے حال میں گم ہوگا۔ اس دن کامیابی یہ ہوگی کہ اللہ تجھ سے راضی ہو کر تجھے جنت دینے والا ہے۔ ادبی ڈائری کے پیارے ناظرین، علامات قیامت کی احادیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت قیامت ہے، بس جو مرا اس کی قیامت تو آ گئی۔ اس لیے دوستو، اپنی اپنی قیامت کا انتظام کریں اور اپنے گریبان میں نظر ڈالیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں اور ہمارے اعمال کیا ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دن آئے گا تو دیکھا جائے گا، عذاب النار کی تکلیف چند منٹ ہوگی، اس کے بعد ہم عادی ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں بار بار زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ آج اگر ہمیں ذرا سی چوٹ آ جائے تو کئی راتوں تک ہمیں نیند نہیں آتی، تو ذرا سوچیں اس دن کیا ہوگا جس کا آنا یقینی ہے۔ خدارا اس دن کی تیاری کریں، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ خالق کائنات کو اپنا دوست بنا لیں، پھر وہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اسے دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں، تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنے گرد و رواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔